بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 24 صفحہ نمبر 218 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ کپڑا پھٹا پرانا انہیں مصریوں سے مل جاتا تھا۔ انہیں اس بات کی بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شہر میں داخل ہو سکیں سوائے ان اوقات کے جس میں وہ مصریوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی اور دوسری طرف مصریوں کی شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ آج تک لوگوں کے پیش نظر ہے۔ ان کے وہ کمالات، ان کا وہ فن اور ان کے جادوگروں کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آج بھی ان کی یادگاریں اور ان کے جادو کے اثرات فرعون کے مقابر سے نمایاں ہیں۔ جو تختیاں قبطی زبان میں لکھی ہوئی ملی ہیں، ان کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور اس کی اولاد نے اپنے مقبروں کو بنانے میں ایسا فن استعمال کیا جو کمال کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے تختیوں پر لکھ دیا تھا، اگر ہماری کوئی چیز خراب کی گئی یا کسی نے ہاتھ لگایا یا کوئی سامان چرایا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس قسم کے حالات پیش آتے رہے ہیں کہ جس زمانہ میں بھی مقبروں کو کھولا گیا، اس کام میں پیش لوگ اور ان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی ان کے فن اور ان کے جادو میں اثر موجود ہے اور ان کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف غربت زدہ اور اچھوت قوم اور دوسری طرف فرعون اور اس کا جاہ و جلال اور وہ جادوگر جو پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے۔ بظاہر اگر کسی شخص کو بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات بتائے جائیں تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ فاتح ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو سر بلند کیا اور دوسری طرف فرعون کو قعر مذلت میں پھینک دیا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ اس کو محض کہانی یا تاریخ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کریں جو نوع انسانی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ فرعون کے زمانہ کے علوم اور کمال آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ علوم انہیں کہاں سے ملے؟ ظاہر ہے کہ یہ علوم بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہماری زمین پر ایسے آدمی بنائے جنہوں نے اس قسم کے کمرے وضع کیے جس میں ممی رکھی گئی اور وہ ممی آج تک ویسی کی ویسی موجود ہے۔ ایسے زبردست علوم و فنون کے ماہر اور شان و شوکت کے حامل لوگوں کو بنی اسرائیل جیسے خستہ حال لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ فرعون مصر کے مقبروں کا ایک کمال یہ ہے کہ کسی ایک مقبرے میں جتنے کمرے ہیں وہ نہ چکور ہیں اور نہ گول، بلکہ ایک خاص وضع کی ایجاد ہیں۔ وہ کمرے جو ممی کی حفاظت کرتے ہیں انہی آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے تخلیق کیا اور علم سے نوازا۔ اس علم کے ذریعہ انہوں نے مقبرے تعمیر کیے۔ آپ ایک طرف ان کے حال پر اللہ کا کرم دیکھیے اور دوسری طرف اس قوم کی سرکشی ملاحظہ کیجیے جس کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرعونیت کہا جاتا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ ان کی نگاہوں پر اس ہی عقل نے جس پر مصریوں کا تکیہ تھا اور جس عقل سے مصر کو سربلندی اور تہذیب حاصل تھی، وہی عقل ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گئی اور نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ یہ ناراضگی ان کے اوپر عذاب در عذاب بن کر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کے ذریعہ عذاب میں مبتلا کر دیا جو خستہ حال کوڑیوں پر رہنے والی ننگی بھوکی اور اچھوت قوم تھی۔ ایسی قوم جس کا نہ کوئی معیار زندگی تھا، نہ اس کے پاس کوئی طاقت تھی اور نہ ہی وہ مصریوں کی طرح علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کر دیا اور اس شخص نے مصریوں کا تختہ الٹ دیا۔ یہ بھی فکر طلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی فرعون کے گھر میں پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے دماغوں کو بیکار کر دیا اور اس بات کو چھپا لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اہل فن، ذہین اور یکتا روزگار ساحروں کی نگاہوں سے بھی وہ بچہ پوشیدہ رہا۔ یہ دوسرا پردہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں پر ڈال دیا۔ کیا آج وہ اللہ ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے، یا وہ اللہ بدل گیا ہے، یا وہ اللہ پردہ کے اندر نہیں دیکھتا، یا آج کوئی انسان ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے پردوں میں جھانک سکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو لوگوں کی نظر سے چھپا دیتا ہے وہی چیزیں سرکش
سرکش لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ آج کا دور بھی علوم و فنون اور عقل کا دور ہے، اور یہ علوم و فنون اور عقل انسان کے لیے ایک آزمائش بن گئی ہے، جیسا کہ مصریوں کے لیے ان کے علوم و فنون اور عقل عذاب بن گئی تھی۔ آج جن علوم و فنون اور عقل کا تذکرہ عام ہے، اس پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عقل جس میں اللہ کے ساتھ تفکر شامل نہ ہو اور روحانی قدریں نہ ہوں، وہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی مہر لگا دی اللہ نے اس کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو ہدایت سے محروم ہیں، یعنی جن کے دل شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں اور جو علوم و فنون اور عقل پر تکیہ کرتے ہیں، ایسی عقل جس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک لمحہ کے بعد ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین غیب پر قائم ہے، اور جو قائم کرتے ہیں صلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں قرآن پاک پر اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی، اور یوم آخرت پر۔ سائنس کی ترقی کے اس دور میں طرز فکر کے لیے دو اصطلاحیں وضع کی گئی، ایک کا نام فکر جدید اور دوسری کا نام فکر قدیم رکھا گیا۔ فکر جدید سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو عقل و شعور کے احاطہ میں آ سکیں، اور جو علم عقل و شعور کے دائرے میں نہیں آتے اور جن کے رموز و نکات واضح نہیں ہوتے، اس طرز کا نام فکر قدیم ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ علم حصولی کے ذریعہ جو فہم پیدا ہوئی، اس کا نام فکر جدید رکھا گیا، اور وہ فہم و ادراک جو اس علم حصولی کے دائرہ کار سے باہر، یعنی ایسی بات جو عقل کے دائرہ میں نہ آئے، وہ فکر قدیم قرار پائی۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے علوم و فنون کو چھوڑ کر جدید دور کے علماء فن کے رموز و نکات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ فکر جدید کی نت نئی ترقیوں نے ہم مسلمانوں کو بھی اسی عقل کی دلدل میں لا پھینکا ہے جس میں فرعین مصر کے علماء گرفتار تھے۔ آج کے لاسلکی دور میں فاصلے مٹ گئے، آواز ہزاروں میل کو محیط ہو گئی، اور اس کی علمی توجیہ بھی ہمارے سامنے آئی۔ وہ یہ کہ آواز کے قطر بہت چھوٹے اور بہت بڑے ہوتے ہیں جن کو ویو لینتھ کا نام دیا گیا۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 400 قطر سے نیچے اور 1200 قطر سے اوپر کی آوازیں آدمی نہیں سن سکتا، لیکن یہ آوازیں برقی رو کے ذریعہ سننا ممکن ہے۔ جب ہم اپنے اسلاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آوازیں برقی رو یا اعلیٰ سماعت کے بغیر بھی سنی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ بلند آواز میں فرمایا، یا ساریات الجبل۔ حضرت عمر کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی یہ آواز مصر میں سنی گئی، اور حضرت ساریہ نے اس آواز کا پورا مفہوم سمجھ کر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم کی نفی کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ افریت نے جو قوم جنات میں سے تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا یوں مخاطب ہوا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یمن سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل ہے، اور یہ فاصلہ پلک جھپکتے طے ہو گیا۔ محض خیالی بات نہیں بلکہ ایک مرزا اور منکش تخت شاہی بغیر کسی وسیلہ کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو گیا۔ یہ وہ فکر ہے جس کا نام فکر قدیم رکھا گیا۔ فکر جدید نے ہمیں اس سے بہت دور کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ میں یہ بات فکر طلب ہے، اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ زمان و مکان کی نفی کا یہ عمل ایک ایسے انسان سے سرزد ہوا جس کے پاس علم الکتاب تھا، یعنی وہ کتاب کے علوم اور رموز سے باخبر تھا۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر وہ علم موجود ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے یا آئندہ کبھی تذکرہ ہوگا۔
ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، یعنی یہ علم اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا۔ انسپائریشن خواہ سن کر خواہ کوئی منظر دیکھ کر ہو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے پاس وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعہ نزول علم ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو وہاں اللہ ہی کا علم ہوتا ہے، کسی انسان کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ جہاز، ٹیلی فون، ٹیلیکس جن لوگوں نے بنائے وہ اللہ کی طرف سے انسپائر کیے گئے۔ وہ کیا تھے، وہ کیا ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں، ہم صرف اللہ کی ذات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ قادر مطلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، لیکن شرط قانون یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس بات کو ہمارے بزرگوں نے دو الفاظ میں بیان کیا ہے، جوئندہ یا بندہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور نازل کیا ہم نے لوہا اور اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں۔ سائنس کی کون سی ایسی ایجاد ہے جس میں کسی نہ کسی طریقہ سے لوہا استعمال نہ ہوتا ہو؟ کتاب ہماری ہے، فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی قدر نہیں کی اور تفکر کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دیا، نتیجہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے محروم ہو گئے۔ قانون اپنی جگہ قانون ہے، لوہے میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ جس نے ان فوائد کو تلاش کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کی، اس نے ان فوائد کو حاصل کر لیا۔ چند اشخاص نے زمین کے اندر اس دھات کو تلاش کیا جس کو یورینیم کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب سائنسدان کو یورینیم مل گیا تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور ان کو قابل تعریف سمجھ کر ان کی پیروی کی، جو کامیاب تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرز فکر کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات ہم نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتا ہو، ایسا یقین جو شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ اگر ہم اپنے دل میں ایمان اور یقین کو جگہ دیں اور دل کی حدود تک لے جائیں اور دل کے احاطہ میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر پورا پورا یقین کر لیں تو ہمارے اوپر وہ تمام رموز جو قرآن پاک میں موجود ہیں منکشف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے، جگہ جگہ فرمایا ہے تفکر کرو، یہ بھی فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، مسلمان ہو لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ دیکھیے یہاں مسلمان اور مومن کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان ہونا الگ بات ہے اور دل میں ایمان کا داخل ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جس وقت ہمارے دلوں میں ایمان اتر جائے گا یقیناً ہم تسخیر کائنات کے فارمولوں سے واقف ہو جائیں گے۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہم ہر معاملہ میں یورپ کی تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے علوم پر ہمیں اعتماد اور یقین ہے، لیکن قرآن کریم کے بتائے ہوئے فارمولوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو فارمولے تسخیر کائنات سے متعلق بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں، لیکن میں آپ کی توجہ ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ اس واقعہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو بندہ 1500 میل کے فاصلہ سے پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لے آیا، اس بندہ نے پہلے کہا کہ میرے پاس علم کتاب ہے۔ علم کتاب کو حاصل کرنا تفکر کے ذریعے ممکن ہے۔ تفکر کا اصول معلوم کرنے کے لیے اپنی روح سے وقوف ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی روحانی صلاحیتوں سے واقفیت نہیں رکھتے ان کا یقین کمزور ہوتا ہے اور ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوتا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی نے روحانی صلاحیتوں سے واقف ہونے کے لیے اسباق تجویز فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبہ کا قانون بیان کرتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے اور ارض پر موجود تخلیق روشنی کے حالہ میں بند ہے، اور یہ روشنی روح ہے، اور روح کے علم کو 6 حصوں میں تقسیم
تقسیم کرتے ہیں۔ تصوف میں اس کا اصطلاحی نام لطائف سطحی ہے۔ نمبر 1 لطیفہ اخفی، نمبر 2 لطیفہ خفی، نمبر 3 لطیفہ سری، نمبر 4 لطیفہ روحی، نمبر 5 لطیفہ قلبی، نمبر 6 لطیفہ نفسی۔ زندگی کے تاروں پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی کے تقاضے اور زندگی میں کام آنے والے اعمال و اشغال اور تحریکات سب کا سب علم ہے۔ ہم زندہ ہیں یہ بھی علم ہے۔ بھوک پیاس اور زندگی کے سارے تقاضے علم سے باہر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ زندگی سے متعلق اس علم کو مظہر بننے تک 6 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی علم مظہر بنتا ہے تو پہلے اس کا ایک وہمہ ہمارے دماغ میں وارد ہوتا ہے۔ جہاں یہ وارد ہوتا ہے اس کا نام لطیفہ اخفی ہے۔ پھر یہ وہمہ خیال بنتا ہے۔ جہاں پر خیال بنتا ہے اس کا نام لطیفہ خفی ہے۔ خیال کے اندر جب روشنی کا ہجوم ہوتا ہے تو یہ تصور بن جاتا ہے اور اس کا مقام لطیفہ سری ہے۔ تصور جب احساس کے خد و خال میں ڈھلتا ہے تو اس کا نام لطیفہ روحی ہے، اور جب یہ احساس لطیفہ قلبی پر وارد ہوتا ہے تو نگاہ بن جاتا ہے۔ نگاہ مشاہدہ بن کر عمل بن جاتی ہے، یہی لطیفہ نفسی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق براہ راست خیالات اور تصورات سے قائم ہے۔ کوئی خیال انتہائی کرب ناک ہوتا ہے اور کوئی خیال ہمارے لیے مسرت آگیں ہوتا ہے۔ ڈر، خوف، شک، حسد، طمع، نفرت و حقارت، غرور و تکبر، خود نمائی وغیرہ وغیرہ خیالات کی پیداوار ہیں، اور محبت، اثار، یقین، انکساری اور حزن و ملال کا نہ ہونا بھی خیالات کی کار فرمائی ہے۔ بیٹھے بیٹھے یہ خیال بجلی کی طرح کوند جاتا ہے کہ ہمارے یا ہماری اولاد کے ساتھ حادثہ نہ پیش آ جائے۔ جیسے ہی خیال کی یہ روح دماغ سے ٹکراتی ہے، آدمی اپنے اندر حادثات سے متعلق پوری پریشانیاں کڑی در کڑی محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہی حال خوشی اور خوشحال زندگی کا ہے۔ جب انسانی تصورات ایسے نقطہ پر مرکوز ہو جاتے ہیں جن میں شادمانی اور خوشحالی کی تصویریں موجود ہوں، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ خیالات میں اگر بے یقینی، شک اور وسوسوں کی بھرمار ہوتی ہے تو اس کے اندر روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں، اور تصورات الجھن، اضطراب اور پریشانی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ ان کی افراط آدمی کو روح سے دور کر دیتی ہے، اور روح سے دوری واقع ہونے پر آدمی کے اندر ایک متعفن پھوڑا بن جاتا ہے، اور جب یہ پھوڑا پھوٹ جاتا ہے تو اس کی سرانڈ پھیلنے لگتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب یہ صورت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ آدمی اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ڈال دیا پردہ ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کتاب لوح و قلم مصنف حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں درج ہے کہ انسان 6 لطیفوں سے مرکب ہے، اور ہر 2 لطیفوں سے ایک دائرہ بنتا ہے، یعنی انسان کی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کا دار و مدار ان 3 دائروں پر ہے۔ پہلے دائرے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تسخیر کائنات کے فارمولے نقش ہیں، دوسرے دائرے میں حیات بعد الممات کی تشریح ہے، اور تیسرا دائرہ ان اعمال و حرکات کی تشریح کرتا ہے جن سے زندگی سرگرم عمل ہے۔ روح کے دائرے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی، اور یہ دیکھتا، سنتا، چکھتا، محسوس کرتا اور عمل و حرکت سے مرکب انسان بن گیا۔ روح کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن، اور وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں تفکر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا، انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو زندگی دوڑنے لگی، اور روح امر رب ہے، اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ فیکن ہو کر مظہر بن جاتی ہے۔ زیادہ آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، انسان روح ہے، روح امر رب ہے، اور امر رب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی روح ہے، لیکن بظاہر کتنا مجبور و لاچار ہے۔ مجبور و لاچار ہونے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم علم کتاب سے نا واقف ہیں۔ یہی نا واقفیت وہ متعفن پھوڑا ہے
جس نے ہمیں تسخیر کائنات کے فارمولوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں تفکر کر کے اس گم کردہ راہ کو تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرام سے فیضیاب ہو کر سرفرازی اور سربلندی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمزور بچے کیوں؟ سوال: دنیا میں بہت سارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان کی روح میں کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے؟ اگر ماں کی کمزوری سے بچوں میں نقص ہوتا ہے تو بہت کمزور اور بیمار ماؤں کے بچے کیوں صحت مند ہوتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے اور بچے خوب موٹے ہوتے ہیں۔ جواب: عبدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے نانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کی توجیہ بیان کی ہے۔ ایک لنگڑا نوجوان شفا خانے میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہ شفا خانہ بھی مسجد اور مدرسے کی طرح پھونس کی جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ لنگڑا صبح کھا پی کر شفا خانے سے چلتا اور نانا تاج الدین کے سامنے آ بیٹھتا، سلام کر کے لنگڑی ٹانگ پھیلا کر اپنا ہاتھ پھیرنے لگتا اور ایسا منہ بناتا کہ جیسے بڑی تکلیف میں ہے۔ نانا ہوں کہہ کر چپ ہو جاتے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ لنگڑا تھا بڑا اڑیل، اپنے معمول پر قائم رہا۔ ایک روز غصے میں بھرا ہوا آیا اور نانا کی طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگا، خدا نے مجھے لنگڑا کر دیا، جن کی ٹانگیں ہیں ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ سنا تھا کہ خدا کے یہاں انصاف ہے، انصاف کو بھی جھنجھوڑ کر دیکھ لیا۔ لوگ خدا خدا پکارتے ہیں لیکن خدا والوں کو بھی دیکھ لیا، یہ بھی سب گونگے بہرے ہیں۔ خدا اور خدا والوں سے تو میری بیساکھی اچھی ہے، سہارا تو دیتی ہے۔ نانا اس کی باتیں سن کر جھنجھلا گئے اور چیخ کر بولے، جا دفان ہو جا، بھلا چنگا ہو کر لنگڑا بنتا ہے، جھوٹا کہیں کا۔ اور یہ کہہ کر لنگڑے کو مارنے کے لیے دوڑے۔ لنگڑا بیساکھی چھوڑ کر بھاگا۔ اب اس کی لنگڑی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ انسان علی شاہ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے۔ ان کو روحانی علوم پر عبور تھا اور سوچنے کی طرزیں بھی نانا سے ملتی تھی۔ انہوں نے نانا کی حیات میں ترک وطن کر کے شکردرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ایک دن لنگڑے کا واقعہ زیر بحث آ گیا۔ انسان علی شاہ کہنے لگے، اس واقعے کی توجیہ مشکل نہیں، یہ سمجھنا کہ کائنات اور ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے غلط ہے۔ یہاں ہر چیز صدوری طور پر ہوتی ہے، وقت صرف انسان کی اندرونی واردات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی شے اندرونی واردات کی حد سے باہر نہیں۔ تغیر اور ارتقاء کے مرحلے اندرونی واردات ہی کے اجزاء ہیں۔ یہ واردات ہی نوعی سراپا کی نقلیں افراد کی شکل و صورت میں چھاپتی ہیں۔ چھپائی کی رفتار معین ہے، اسی رفتار کا نام وقت ہے۔ اگر اس رفتار میں کمی بیشی ہو جائے تو لنگڑا لولا اندھا چھپنے لگتا ہے۔ حوادث اس طرح رونما ہوتے ہیں، جب عارف کا ذہن ایک آن کے لیے صدوری کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ بے اعتدالیاں دور ہو جاتی ہیں اور لولے لنگڑے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 227 پر اس کتاب ذات کا عرفان کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔